حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس رب کائنات مالک ارض و سما نے ہمیں اور آپ کو اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں آج بیٹھ کر سیرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے، سننے اور سنانے کی توفیق دی۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لاتعداد درود و سلام سیدہ فاطمہ کے باپ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین درس، سیرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے۔ مختصر وقت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے لے کر وفات تک کے معاملات صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ابن آدم کے سردار، تمام انبیاء کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کی والدہ خدیجہ بنت خویلد ہیں، یعنی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 یا 11 بیویوں میں سے صرف 2 ایسی خاتون ہیں جن سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی۔ ایک سیدہ خدیجہ اور دوسری کون؟ جی، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ماریہ سے پیدا ہوئے، بقیہ ساری اولادیں زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ
عبداللہ، قاسم اور عبداللہ، یہ ساری اولادیں جو ہیں سیدہ خدیجہ سے ہوئیں. انہی میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا لقب الزہرا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں تر و تازہ، جمیل، خوبصورت کے. اور ان کو بطول فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. بطول کے معنی ہوتے ہیں دنیا سے بالکل کٹی ہوئی، یعنی وہ اللہ کی اتنی عبادت گزار بندی تھی کہ کہہ لیجئے کہ دنیا داری جانتی نہیں تھی. اس اعتبار سے انہیں بطول فاطمہ کہا جاتا ہے. اچھا، آپ کی کنیت جو ہے ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی ماں. غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ تھا، اس مناسبت سے ام ابیہا جو ہے آپ کی کنیت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کب ہوئی، اس کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے. دو قول سن لیجئے. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے نبی بنائے جانے سے کچھ سال پہلے پیدا ہوئی، یعنی نبوت سے 5 سال پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے. اور علامہ واقدی نے ابو جعفر الباقر رحمہ اللہ کے طریق سے ایک روایت نقل کی ہے، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب پیدا ہوئی تو مکے کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی نا، تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ چل رہا تھا. اس وقت سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی اور اللہ کے نبی کی عمر 35 سال تھی اس وقت، یعنی نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی ہیں. یہی ایک واحد اولاد رسول ہیں کہ جو نبی کے بعد اس دنیا میں زندہ رہیں 6 مہینے تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں، چاہے وہ سیدہ زینب ہو، سیدہ رقیہ ہو، سیدہ ام کلثوم ہو، سیدنا قاسم ہو، سیدنا عبداللہ ہو یا سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہم وارض، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئے. لیکن سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی 6 مہینے تک زندہ رہیں، اس کے بعد جو ہے وہ فوت ہوئیں. امام ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدہ خدیجہ کو جو ہے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے. ان میں سب سے چھوٹی جو ہے بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، اور یہ سیدہ خدیجہ کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اللہ اکبر، سب سے زیادہ چہتی تھی. یہ سب سے زیادہ چہتی تھی، اللہ اکبر. بعض لوگوں نے ایک اعتراض پیش کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، سگی بیٹی سیدہ فاطمہ، اور بقیہ جو ہیں ان کی جو بہنیں ہیں وہ ان کی والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے تھی. قرآن مجید آپ اگر غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کیجیے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59، اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ نے کہا اے نبی،
آپ کہہ دیجئے کس سے؟ لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں سے، وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں سے۔ اگر اللہ کے نبی کی ایک ہی حقیقی بیٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بنت کا کہتا، اپنی بیٹی سے۔ بنات کبھی نہیں کہتا اللہ، جمع کا استعمال نہیں کرتا اللہ کبھی بھی۔ بنات یہ بنت کی جمع ہے، اور یہ جمع قلت ہے، یعنی کہہ لیجئے کہ بہت کم تعداد میں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے سارے مومنوں کی بیٹیاں مراد ہے، نہیں۔ بنات یہ عربی گرامر کے اعتبار سے جمع قلت ہے، جس میں کم کا معنی پایا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی 3 بیٹیاں تھیں۔ یہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مدعا ہے۔ تو کہہ رہا تھا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی، جن کی فضیلت جو ہے اگر ہم اور آپ دیکھیں تو صحیح احادیث کے اندر اللہ اکبر بہت زیادہ آئی ہے، بہت زیادہ آئی ہے۔ ان فضائل میں سے ہم کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت یعنی اے نبی کے گھرانے کے لوگ، اللہ تم سے ساری گندگی کو ختم کر دے اور تمہیں خوب اچھی طرح سے پاک کر دے۔ تو یہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوا ہے، نبی کے گھر والے۔ کہتے ہیں یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو بلایا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ سیدنا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سب کو چادر سے ڈھانپ لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہا اے اللہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی جو اولاد ہیں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اور ایسے ہی علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ اہل بیت میں سے ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ اہل بیت کی جب تعریف کی تو امہات المؤمنین کو اس میں سے نکال دیا، کہا کہ نبی کی بیویاں نبی کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ بہرحال ایک جامع نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، سیدہ فاطمہ کے صرف حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہی اولادیں نہیں تھی۔ آنے والے باتوں میں آپ کو ان کے اور 3 اولادوں کا تذکرہ کروں گا جو ہم موجود نہیں تھے۔ تو کیا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ جی وہ اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے نکال دینا کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑا جرم ہے یہ۔ بہرحال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر اور ان کے دونوں بچوں کو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ چلے پہلی چیز، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں ایک اور حدیث سنیے آپ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، ان کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فاطمہ سیدۃ نساء امتی، کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ کیا کہا؟ اس امت کے
تمام عورتوں کی سردار ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہے. اس امت میں جتنی بھی خواتین گزریں گی ان تمام خواتین کی سردار کون ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور حدیث سنیے آپ. امام احمد نے اپنے مسند میں نقل کیا ہے اور امام ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر. بڑی بہترین اور بڑی پیاری حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچی. کتنی لکیریں؟ 4. آپ میرا ساتھ دیجئے تھوڑا. موضوع سیرت پر بہت خشک موضوع ہوتا ہے. آپ جڑے رہے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ سے پوچھا اتدرون ما ھذا؟ آپ سب کو معلوم ہے یہ 4 لکیریں کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم. اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتا. آج ہمارے پاس علم ہونا ہو ہم ہر بات بول دیتے ہیں. یہ کیا؟ ہاں یہ ایسا کرے تو ہو جاتا. ہم بول دیتے ہیں. وہ صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء تھے لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تو کہتے اللہ و رسولہ اعلم. اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل نساء اہل الجنتی، یہ جو میں نے 4 لکیریں کھینچی ہیں جنت کی 4 افضل اور عظیم خواتین کے نام بتلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. جنت کی تمام عورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد فاطمۃ بنت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد مریم بنت عمران، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم، ایک بہت ہی پاکیزہ، نیک اور بڑی ہی پائے کی متقیہ اور پرہیزگار خاتون. اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھا نام جو ہے وہ یہ ہے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. یہ 4 عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت کی سب سے افضل خواتین ہوں گی. اللہ اکبر. اس میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے. جنت کی 4 افضل خواتین میں ایک نام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث سنیے آپ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں بڑی معروف و مشہور حدیث ہے. ایک تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا. اچھا حیرت کی بات ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ پر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت ساری باتیں کہتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں، جبکہ سیدہ فاطمہ کی فضیلت میں سب سے زیادہ حدیثیں انہی دونوں سے غالباً مروی ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ میں پہنچا اپنے چچا کے ساتھ، غالباً ان کا نام جمیع بن عمیر ہے، جمیع بن عمیر التیمی تابعی کا نام. کہتے ہیں میں اپنے چچا کے ساتھ پہنچا تو میں نے پوچھا کس سے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کرتے تھے؟ وہ حدیث یاد کیجئے اور ایک ماں کے جذبے کو دیکھیے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کہا عائشہ سے. صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ کہا اس کے بعد؟ کہا عائشہ کے باپ سے. مردوں میں؟ کہا عائشہ کے باپ سے. اور یہاں سیدہ عائشہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو کہتی ہیں کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے. اور پوچھا مردوں میں؟ چاہتی تو اپنے باپ کا نام لے سکتی تھی، کہا فاطمہ کے شوہر سیدنا علی سے.
یہ محبت تھی آپس میں ایک دوسروں کی. یہ بعد کے لوگوں نے لڑایا اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کی باتیں کی اور ارتداد اور نہ جانے کون کون سی تہمتیں لگائیں، یہ بعد کے لوگوں کے کارنامے ہیں. اس دور میں تو بڑی محبت تھی. سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ مردوں میں، کہا سیدہ فاطمہ کے شوہر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت پر اگر پوری زندگی بات کی جائے اور ان کے مقام کو بیان کیا جائے تو کم ہے. آئیے ایک حدیث سنیے. جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. ایک دن جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے پوچھا کہ حذیفہ کتنے دن ہوئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے؟ ہمارے یہاں بچہ عالم صاحب سے نہیں ملتا، مسجد نہیں جانتا، میں نہیں جاتا، نمازیں نہیں پڑھتا، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن وہ مائیں بھی تھی ویسی. کہا کتنے دن سے نہیں گئے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ تھوڑا ناراض ہو کے پوچھی. کہے کہ ماں تقریباً کچھ دن پہلے گیا تھا. جب ناراض ہوتی ہوئی ماں کو دیکھا تو کہا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اچھا ٹھیک ہے، آج جاؤں گا، اللہ کے نبی کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ میرے اور آپ کے بخشش کی دعا کرے. آئے. کہا جب مسجد پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھائے، اس کے بعد نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے. پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، آپ جانے لگے. میں پیچھے پیچھے آپ کے پہنچا تو اللہ کے نبی نے آواز سنی میری تو کہا من ھذا؟ حذیفہ. کون ہے؟ حذیفہ ہے. کہا کہ ہاں. کہا کہ ما حاجتک؟ کیا بات ہے آپ اتنی رات کو میرے پیچھے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی والدہ کو بخش دے. اللہ کے نبی نے بغیر التجا کیے دعا دی. یہ معجزہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بغیر التجا کیے ہوئے دعا دی. کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی والدہ کو بخش دے. پھر اللہ کے نبی نے کہا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل اللیلۃ. کہا کہ آج آسمان سے، جانتے حذیفہ، ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اللہ اکبر. فضیلت دیکھیے آپ سیدہ فاطمہ کی. اللہ نے یعنی سیدہ خدیجہ اور سیدہ فاطمہ، ماں بیٹی، ان دونوں کا مقام ہی اللہ نے بڑا الگ رکھا. جبریل علیہ السلام گھر آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، خدیجہ ہاتھ میں سالن کا کٹورا لے کے آ رہی ہیں، کہیں اللہ نے ان کو سلام کیا ہے. کیا گھر تھا وہ نبی کا، جہاں فرشتے نبی کی بیوی کے لیے سلام لے کر کے آتے تھے اللہ کی جانب سے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جو فرشتہ آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا، اور وہ آنے کے بعد اللہ سے اس نے اجازت لی ہے کہ وہ مجھے سلام کرے. وَيُبَشِّرُنِي، اور مجھے فرشتہ یہ خوشخبری سنا رہا ہے بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ فاطمہ جو ہیں جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. دونوں بیٹے اور ماں رضی اللہ عنہم وارض، اللہ ان سے راضی ہو جائے. ان کی فضیلت جو ہے دیکھیے کہ آپ، اللہ نے خاص فرشتہ بھیجا زمین پر جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا، اور آ کر کے اللہ کے نبی کو سلام کیا اور خوشخبری سنائی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے جو خبر لے کے آسمان سے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ وحی ہوتی تھی، وہ اللہ کی جانب سے ہوتی تھی. یعنی اللہ نے اسی زمین میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ جنت میں دنیا کی ساری عورتیں بھی چلی جائیں تو ان کی بھی سرداری سیدہ فاطمہ کے سر جانے والی ہے. یہ فضیلت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا فاطمہ تو، اے میرے بیٹی فاطمہ، الا ترضینا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ایمان والوں کی عورتوں کی سرداری اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے جنت میں عطا کرے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان والی عورتوں کی سردار ہیں جنت میں. یہ ان کی فضیلت، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ اکبر.
اب آئیے ایک اہم نقطے کی طرف. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے کا رخ کیا, اور ہجرت کرنے والوں کا ثواب اللہ نے بہت بڑا قرآن کے اندر بیان کیا. اور سیدہ فاطمہ کی ہجرت, اللہ اللہ, مشرکوں کے سب سے بڑے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے, اور نبی سے دشمنی کا جو عالم تھا, اللہ اکبر, بڑا خطرناک تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 520 کے تحت امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ذرا میری طرف دھیان دو, آپ ذرا اس منظر کو آپ سوچو کہ نبی سے اور نبی کے گھرانے سے کیسی دشمنی تھی اہل مکہ کو. تو قریش کے کچھ لوگ جو ہے ایک کنارے بیٹھے تھے. ان میں سے ایک نے کہا الا تنظرون الی ھذا المرائی, کیا تم نبی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس ریاکار کو نہیں دیکھتے ہو, یہ ہمیں دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور ساری چیزیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ان میں سے کسی نے کہا کہ تم میں سے کوئی جائے, فلاں قبیلے میں آج ایک اونٹ ذبح ہوا ہے, تو اونٹ کا گوبر, اس کی اوجھڑی, اور اونٹنی کا جو جہاں بچہ پلتا ہے بچہ دانی, اسے اٹھا کے لائے, اور اس گندگی کو جب محمد سجدے میں جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پیٹھ پر رکھتے. ان میں سے ایک بدبخت اٹھا گیا, جا کر کے وہ ساری چیزیں لے کر کے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر یہ ساری غلاظت ان بدبختوں نے ڈال دی, اور ڈال کر کے ٹھٹھا کرنے لگے, ہنسنے لگے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ میرا دل مسل کے رہ گیا کہ میں ان کے خلاف کچھ کر کیوں نہیں پایا. اس کے بعد دوڑے دوڑے سیدہ فاطمہ کے پاس گئے. ابھی وہ چھوٹی بچی تھی, آئی بھاگے بھاگے اپنے بابا کے تعلق سے جب یہ بات سنی تو آنے کے بعد گندگی صاف کرنے لگی, اور قریش کے لوگوں کو برا بھلا کہنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فدا ہو ابی امی, میرے ماں باپ میرے نبی پر قربان ہو. اللہ کے نبی پلٹے اور آپ نے بد دعا دی, کہا اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش. اللہ تو ان قریش کے لوگوں کو پکڑ, اللہ انہیں پکڑنا, اللہ انہیں پکڑنا. اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کے نام لیے, نام سنے, عمر بن ہشام, عقبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف, عقبہ ابن ابی معیط, عمارہ بن ولید. کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, نبی نے جب ان کے نام لے کر کے بددعائیں دی تو میں نے جنگ بدر کے دن دیکھا یہ سارے بدبخت مارے گئے, اور انہیں ایک گندے کنویں کے اندر گھسیٹ کر کے پھینک دیا گیا. اللہ اکبر. نبی کے گھرانے سے دشمنی بڑی سخت تھی, اور ان کا ہجرت کر کے نکلنا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. امام ابن ہشام رحمہ اللہ نے سیرت ابن ہشام کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو چچا ہے عباس بن عبد المطلب, وہ اپنے ساتھ جو ہے سیدہ فاطمہ اور سیدہ ام کلثوم, ان دونوں نبی کی بیٹیوں کو لے کر کے مکے سے مدینے کی طرف نکلے. تو حویرث بن نقیز نام ہے, حویرث بن نقیز, اس بدبخت نے دیکھ لیا اور سیدنا عباس پر کہہ لیجئے اس نے حملہ کیا یا کسی چیز سے مارا. تو دونوں شہزادیاں زمین پر گر پڑی, چھوٹی چھوٹی ننھی بچیاں ہیں, کم سن ہے, کم عمر ہے. اپنے دادا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہی ہیں ہجرت کر کے, لیکن اس بدبخت نے اتنا بڑا جرم کیا کہ ان بچیوں کا بھی خیال نہ کیا, ان پر بھی ظلم و زیادتی کرنے سے باز نہ آیا. کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا حویرث بن نقیز,
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بہت تکلیف دیتا تھا، اور اس نے 2 گانے والی عورتوں کو بھی لا کے رکھا تھا کہ نبی جب کوئی بات کہتے تو یہ عورتیں گانا شروع کر دیتی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس بدبخت کے ساتھ ان دونوں کو بھی قتل کر دیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حویرث بن نقیز اور اس کے ساتھ ان 2 گانے والیوں کو قتل کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ تو سیدہ فاطمہ نے ہجرت کیا، ہجرت کر کے جو ہے مکہ مدینہ پہنچی۔ اب وہاں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، کیونکہ فیصلے اور تقدیر تو اللہ نے بنائے ہیں، تو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے سیدنا علی سے کر دیا، سیدنا علی سے کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے چچا کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتے ہیں۔ سیدنا علی اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ اپنے چچا زاد بھائی سے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب ذرا نکاح کے تعلق سے سنیے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد کتاب النکاح کی حدیث نمبر 2125، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے سیدنا علی کا نکاح کر دیا تو آپ نے سیدنا علی سے فرمایا اعطیہا شیئن، انہیں کچھ دے دو۔ تو کہا کہ میں آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ کی کفالت میں ہوں، میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا وہ حتمیہ درع، وہ جو ڈھال ہوتا نا لڑنے کے لیے، ایک راؤنڈ ٹائپ کا ڈھال، اسے درع کہتے ہیں عربی میں۔ تو حتمی کوئی قبیلہ تھا جو اتنا زبردست ڈھال بناتے تھے کہ تلواریں ٹوٹ جاتی تھی اس پر۔ کہا اللہ کے نبی نے کہ وہ جو تمہارا حتمی درع ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے، تو کہا کہ موجود ہے، کہا وہ دے دو انہیں۔ ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے صحیح ابن حبان کی ہے، مستدرک امام حاکم میں بھی موجود ہے۔ کہا کہ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ فی خمیلۃ و وسادۃ ادم خشوہا لیفن۔ یا رب، میرے بھائی، سیرت پڑھنے اور جاننے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم اپنی بیٹیوں کو بڑے ناز نخرے سے اور بڑی کہہ لیجئے کہ کروڑ روپے خرچ کر کے ان کے سسرال بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام ہے، اور بھیجا کسے جا رہا ہے؟ اس خاتون کو جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، نبی کی لختے جگر ہیں۔ کیا دیا اللہ کے نبی نے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک چادر اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا چمڑے کا ایک تکیہ دیا، بس۔ بعض لوگوں نے اس کو جہیز پر بھی دلیل بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی دو تم، ایک چادر دے دو، بیٹی کو ایک چٹائی دے دو، اور کھجور کے چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ دے دو۔ کم سے کم سنت پر تو عمل کر لو۔ سنت کے نام پر دین بدلنا بڑا آسان ہے ہمارے لیے، لیکن سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے بھائی صاحب، بہت مشکل ہے۔ کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں انہیں دے کر کے بھیجی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ولیمہ کیا۔ ولیمہ ہونے کے بعد نکاح جو ہے جنگ بدر کے بعد ہوا تھا، فوراً ہجرت کے دوسرے سال، اور جنگ احد کے بعد جو ہے سیدہ فاطمہ کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے۔ یہ زیادہ معروف اور مشہور ہے۔ چلیے، ان کے گھر بھیج دیا گیا، سیدہ فاطمہ چلی گئی۔ شادی کی پہلی رات کے بعد جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر پہنچے۔ یا رب، یہاں ہر باپ کے لیے نصیحت ہے،
ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ، ہر باپ کے لیے نصیحت ہے۔ اسما بنت عمیس یہ کون ہے، کسی کو معلوم ہے؟ اسما بنت عمیس کون ہے؟ یاد رکھو گے تو آگے بڑا کام آئے گا چل کے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے اسما بنت عمیس، سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی ہے، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ آگے پوچھوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب شادی کی پہلی رات گزر گئی، صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہا اے ام ایمن میرے بھائی کو بلاؤ، اپنے داماد کو۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو؟ تو کہا کہ وہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ نے اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کر دیا ہے؟ کہا ہاں وہ میرے بھائی ہیں، بلاؤ۔ بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا اور ان کے حق میں خیر کی دعائیں کی۔ پھر کہا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ۔ گئی، جا کر کے بلا کر کے لے کے آئی سیدہ فاطمہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی با حیا خاتون تھی، اتنی با حیا، ان کی حیا کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ کہتے شرماتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی اور ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ میں نے اہل بیت میں سے سب سے پسندیدہ شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان کے چہرے پر بھی پانی کا چھینٹا مارا اور ان کے لیے دعا کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جیسے پلٹے تو اللہ کے نبی نے اپنے سامنے ایک پرچھائی دیکھی، پوچھا کون ہے؟ کہتی ہے کہ میں اسما ہوں، اسما بنت عمیس۔ اللہ کے نبی کی ساس بھی ہے نا وہ۔ کہا کہ میں اسما بنت عمیس ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی کی پہلی رات ان کے گھر آئی ہو ان کی عزت بڑھانے کے لیے؟ کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے حق میں بھی دعا کی۔ تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کو بھیجنے کے بعد اس کی خبر گیری کرے، اپنے داماد کا احترام کرے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، آج ہی آنے سے پہلے کہیں پڑھ رہا تھا کہ اگر بیٹی داماد کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہی ہے تو ساس سسر کا یہی جملہ ہوتا ہے، کیا نہیں بھائی بہت اچھا چل رہا ہے۔ اور وہیں بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھائے، تعویذ کا اثر ہو گیا بیٹے کے اوپر۔ یہ ہماری ذہنیت بن گئی ہے بھائی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، محبت سے ملے، دعائیں دی۔ کتنے باپ ہیں جو اپنی بیٹی کی نکاح کے بعد اس کے گھر جاتے اور اسے دعائیں دے کر کے آتے ہیں۔ سیرت خالی سننے کا نہیں ہے، عمل کرنے کا ایک سبجیکٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اولادیں دی، حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب۔ یہ 5 اولادیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس دعا کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی کتنی اولادیں تھیں؟ 5۔ جب اللہ کے نبی نے اہل بیت کا تذکرہ کیا تو وہاں صرف 2 ہی تھے۔ اگر بعض لوگوں کی بات مان لے تو صرف اہل بیت میں وہی یہ تینوں باہر ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی یاد رکھے جیسے یہ تینوں اہل بیت میں شامل ہیں ویسے ہی نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اس کے اوپر علماء اہل سنت نے ماشاءاللہ بڑے بڑے دلائل دیے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے کہہ لیجئے کہ اللہ اکبر بہت زیادہ اس پر وضاحتیں بھی کی، اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آئیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی متقیہ، پرہیزگار اور زہد و قناعت والی خاتون تھی، ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث حسن درجے کی ہے، کہ ایک دن جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک دینار مل گیا، گرا پڑا تھا کہیں، لے کر کے آئے سیدہ فاطمہ کے پاس اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اس کا کیا کریں؟ کہا ہوا رزق اللہ عز و جل، یہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تو کھایا اس میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منگا کر کے، سیدنا علی نے بھی کھایا، سیدہ فاطمہ نے بھی کھایا۔ کہا اس کے بعد ایک عورت ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی کہ بھائی میرا دینار کہیں گر گیا تھا، کسی کو ملا ہے تو لوٹا دے۔
اللہ کے نبی نے فوراً کہا سیدنا علی سے، علی وہ دینار ان کا واپس کر دو. واپس کر دیا. کیا بتانے کا مقصد ہے؟ لے کر کے سیدہ فاطمہ کے پاس آئے تو چاہتے تو نبی سے بغیر پوچھے بھی کھا سکتے تھے، لیکن یہ ایمان تھا، یہ زہد اور یہ تقوی تھا کہ پہلے نبی سے اس کے بارے میں پوچھ لیا، کیونکہ معلوم تھا کہ وحی کا سلسلہ ابھی جاری، اگر یہ حرام رہا تو اللہ وحی کے ذریعہ منع کر دیتا اسی وقت. یہ اصل بتانا مقصد اس حدیث کا، یہ ان کا زہد اور ایمان تھا. آئیے ان کی زندگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی مثالیں نہیں دی جا سکتی. سیدہ فاطمہ کی زندگی کہہ لیجئے کہ یہ آج جو ہمارے یہاں چوچلے ہوتے ہیں نا، ہماری زبان میں کہتے ہیں تکلف جسے کہا جاتا ہے اردو میں، یہ نہیں تھا. سیدھی سادی زندگی، اور بہت خوشحال نہیں، بہت تنگ دستی کی زندگی گزارتی تھی. اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے غلام آئے جو جنگ میں انہیں حاصل ہوئے تھے. تو سیدنا علی نے کہا سیدہ فاطمہ سے کہ دیکھو تمہارے بابا کے پاس جو ہے بہت سارے غلام آئے ہیں، کیوں نہ ان میں سے ایک غلام مانگ لو. وجہ کیا تھی؟ کہہ رہے ہیں کہ اب میں پانی بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں اور میرے سینے میں مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے، سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو سیدہ فاطمہ نے کہا میں بھی چکی چلاتے چلاتے تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھوں کی حالت دیکھو کیسی ہو گئی ہے. پھر گئی کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دیکھا کہ بابا گھر میں موجود ہیں. یا اللہ، وہ حیا اپنے باپ سے ہماری بچیوں میں ختم ہو گئے میرے بھائی. آج باپ کے سامنے بیٹھ کر کے بیٹی باپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی ہے، باپ نے موبائل خرید کے دے دیا، ان کے بازو میں بیٹھ کر کے غیر محرم مردوں سے چیٹ کرتی ہوئی رہتی ہے. کھلی ہوئی باتیں ہیں اور ہم میں سے ہر آدمی سے جانتا ہے. نہیں کچھ تو ایک گروپ بنا لیا، اس میں کزنس بھائی ہیں، کزنس بہنیں ہیں، سب جمع ہیں، اچھی بری ساری باتیں اس میں چلتی رہتی ہیں. یہ نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، باپ سے مانگنے گئی ہے. باپ کو دیکھا، شرما کے واپس چلی آئی. ہمت نہیں ہے باپ کے سامنے بولنے کی. پھر اس کے بعد سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ دونوں مل کے ساتھ گئے، جا کر کے کہا کہ ابا دیکھیے حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ یہ معاملات ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا واللہ لا اعطیکما وادعو اہل الصفۃ. کہا اللہ کے نبی نے کہ میں اللہ کی قسم تم دونوں کو اس میں سے کچھ نہیں دے سکتا. اہل صفہ جو چبوترا تھا مسجد نبوی میں، کچھ صحابہ وہاں بیٹھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، علم سیکھتے تھے. کہا ان کے بارے میں کہ یہ جو اہل صفہ ہیں، میں ان غلاموں کو بیچ کر کے جو پیسے آئیں گے وہ جو ہے ان پر خرچ کروں گا. تو یہ بات سن کر کے دونوں واپس آ گئے، سونے کے لیے گھر پر لیٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آنے کے بعد سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ اپنی چادریں اوڑھ چکے تھے، اور چادر بھی کیسی تھی یار، کہتے کہ سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جایا کرتا تھا. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دونوں اٹھنے لگے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی جگہ رہو، اٹھو نہیں، اور دونوں کے درمیان بیٹھ گئے. کہا کہ تم نے جو غلام مانگا ہے میں تمہیں اس سے اچھی چیز بتاتا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جانا تو یہ کلمات کہنا مجھے جبریل نے یہ سکھلائے ہیں. اللہ کے نبی کو سیدنا جبریل نے سکھلایا تھا. سیدنا جبریل اپنی مرضی سے سکھاتے تھے، اللہ کا حکم ہوتا تھا. کہا ٹھیک ہے، کیا ہے وہ کلمات؟ کہا کہ
جب تم بستر پر جانا تو 30 مرتبہ سبحان اللہ، 30 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا. سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے اللہ کے نبی نے یہ کلمات سکھلائے میں نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا. تو ایک بندے نے اسے وہیں پر پوچھا کہ جب صفین کی لڑائی ہو رہی تھی، جب جنگ صفین مارکا جب ہو رہا تھا سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، کہا اس رات، تو سیدنا علی نے کہا ہے عراق کے لوگوں اللہ تمہیں غارت کرے، میں نے اس رات بھی عمل نہیں چھوڑا جو مجھے نبی نے سکھلایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت کے اتنے پابند تھے. سوچئے نبی کی بیٹی ہے، مانگنے گئی بابا سے، بابا نے سیدھے منع کر دیا. آج ہمارے یہاں باپ منع کر دے، بیٹیاں باپ کو لان تان کرنا شروع کر دیتی ہیں. میرا باپ دنیا کا سب سے خراب انسان ہے، میرا باپ ایسا ہے، میرا باپ ویسا ہے، اور یہ ہے اور وہ، 1000 قسم کی باتیں آتی ہیں. عبادت کا معاملہ دیکھیے، اللہ اکبر. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور امام نسائی نے سنن نسائی میں اس کو نقل کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. اللہ کے نبی نے دونوں کو اٹھایا، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو، کہا کہ اٹھو اور نماز پڑھ لو، اللہ کی عبادت کر لو، اور اس کے بعد چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے تو کوئی آواز نہیں ملی، کوئی آواز نہیں ملی. پھر اللہ کے نبی نے دروازہ کھڑکایا، آواز دی اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو. سیدنا علی کہتے کہ میں آنکھوں کو مسلتے مسلتے اٹھا اور اپنی زبان سے ایک جملہ کہہ رہا تھا، کیا؟ انا واللہ ما نصلی الا ما كتب اللہ لنا انما انفسنا بید اللہ فان شاء ان یبعثنا بعثنا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی آنکھ ملتے ملتے اٹھتے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو اتنا ہی نماز پڑھیں گے جتنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اور ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب چاہے اسے اٹھا لے. اللہ کے نبی کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی، جب آپ واپس جا رہے تھے تو آپ اپنی زبان سے یہی کہتے جا رہے تھے، ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یا اللہ، یہ ان دونوں کی عبادت کا مسئلہ تھا. یعنی اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اس معاملے کو نہیں بیان کرتے کبھی بھی کہ اللہ کے نبی آئے، اٹھایا رات کی عبادت کے لیے، لیکن صحابہ نبی کی سنتوں کے اتنے زیادہ اشاعت کرنے والے تھے، لوگوں تک پہنچانے کے اتنے شوقین تھے کہ اس چیز کا بھی انہوں نے بیان کر دیا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے میرے بھائی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں اور شکل و صورت میں نبی کی سب سے زیادہ مشابہ اگر کسی کو پایا، یعنی کوئی نبی کی شکل و صورت، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں سب سے زیادہ اگر کوئی قریبی تھا تو سیدہ فاطمہ تھی. اور اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے کہ جب سیدہ فاطمہ ان کے گھر آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، بڑھ کر کے استقبال کرتے، اپنی بیٹی کے سر کا بوسہ لیتے، پھر لا کر کے اپنی جگہ بٹھا دیتے. اچھا، خالی یہی مسئلہ نہیں تھا، اللہ کے نبی بھی جب ان کے گھر جاتے تھے تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتی تھیں، بھاگے بھاگے آتی، اپنی بابا کا ہاتھ پکڑ کے استقبال کرتی، بابا کے سر کا بوسہ دیتی اور لا کر کے اپنی جگہ پر بٹھا دیتی تھی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے سیدہ فاطمہ سے. اور اللہ کی قسم ایک بات کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ تمام اہل سنت کے لوگ سیدہ فاطمہ سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. خصوصاً اگر میں کہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل الحدیث اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، تو اس زمین پر اگر اہل الحدیث اہل بیت سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، حسن و حسین اور ان کے بھائی بہن اور تمام امہات المومنین سے رضی اللہ عنہن وارضا، اگر ان سے اہل الحدیث محبت نہیں کرتے تو آج زمین پر اللہ کی قسم ان سے کوئی محبت نہیں کرتا.
ہم سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہماری محبت کا معیار اللہ کے نبی کی صحیح تعلیمات ہیں. ہم نے ان کی محبت میں جھوٹ نہیں بولے، قصے کہانیاں نہیں گڑھی، لوگوں کو ہم نے ان کی محبت کے نام پر رلایا نہیں، بانٹا نہیں. ہم نے ان کی محبت میں وہی باتیں کی جو اللہ نے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ہم سے زیادہ محبت اس صفحہ ہستی پہ سیدہ فاطمہ سے کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں انشاءاللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے ہمارے اوپر. ایک مرتبہ بڑا معاملہ بگڑ گیا. کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر سیدنا علی نے ابو جہل کی بیٹی سے، جو مسلمان ہو چکی تھی، ابو جہل کی بیٹی سے منگنی کر لی یا ان کو رشتہ بھیجنے کی بات کی. اللہ اکبر. تو سیدہ فاطمہ یہ بات سنی اور سیدھے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر کے کہا کہ ابا، بنی ہاشم کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی اپنے بیٹی کے تعلق سے غصہ نہیں ہوتے ہیں، کہ ابو جہل کی بیٹی سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کرنے والے ہیں. تمام حدیثوں کو جمع کیجئے تو جو مفہوم نکلتا ہے میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ ممبر پر آئے. مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اور اس کے بعد کہا اما بعد، میں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کیا تھا، تو انہوں نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے سیدنا علی نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں نکاح کرنا تو اللہ کے رسول کی بیٹی کو طلاق دیں، اس کے بعد نکاح کریں. اور کہا اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے اوپر غیرت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما رابہا، جو چیز فاطمہ کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ محمد الرسول اللہ کو تکلیف پہنچاتی ہے. جس چیز سے فاطمہ کا دل دکھتا ہے اس سے محمد الرسول اللہ کا دل دکھتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اس پر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات وہیں ختم کر دی. اب سوال آپ کر سکتے ہیں کہ وہ تو مسلمان تھی، نبی نے کیوں منع کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کرنے سے، جبکہ خود نبی کی 9 یا 11 بیویاں تھیں؟ تو اس کا جواب خود راوی دیتے ہیں کہ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ میری بیٹی کسی فتنے میں پڑ جائے. میری بیٹی یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، اللہ اکبر، کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں کسی حلال کو حرام کرنے یا حرام کو حلال کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں میری بیٹی دین کے معاملے میں کسی فتنے میں نہ پڑ جائے. اس لیے اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک آدمی کے یہاں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں. اللہ اکبر. یہ معاملہ وہیں کا وہیں تھم گیا، معاملہ ختم ہو گیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں اپنے والد کے موت کے غم کو برداشت کرتی ہیں. اللہ اکبر. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو سیدہ فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت بڑھ گئی تو سیدہ فاطمہ جو ہے، اللہ اکبر، اپنے بابا کی تکلیف کو دیکھ کے کہتی واہ کرب ابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف. تو اللہ کے نبی نے کہا اے فاطمہ، آج کے بعد آپ کے
باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو آپ روتے ہوئے کہتی ہیں اے میرے بابا، اللہ نے آپ کی موت مقرر کی تھی، آپ پر موت آئی، آپ کی وفات ہو گئی، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے. اور کہتی ہے کہ ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں. ذرا غور کریں، باپ بیٹی کی آپس کی محبت اور وہ لگاؤ، اور اس کے بعد اس بیٹی کے سامنے باپ کی وفات ہو جانا. اتنی شدید تکلیف تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کی قبر پر مٹی دے کر کے آئے تو سیدہ فاطمہ نے سیدنا انس سے کہا کہ انس، یہ بتاؤ کیا تمہارا دل یہ کیسے گوارا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول کو مٹی کے نیچے تم دبا کے چلے آئے؟ یہ تکلیف تھی باپ کے موت کی. اللہ اکبر. اس دوران ایک بڑا بہترین واقعہ پیش آیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بالکل قریب تھا، سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے بلایا اپنے قریب اور ان سے کچھ چپ کے باتیں کی تو سیدہ فاطمہ رونے لگی. یا اللہ. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کوئی بات کہی تو سیدہ فاطمہ ہنسنے بھی لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہو گئی اس کے بعد جو ہے سیدہ عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں نے، کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ آپ رو رہی تھی، اور پھر ایسا کیا کہا کہ آپ ہنسنے لگی؟ اب دیکھیے ذرا، جو لوگ سیدہ عائشہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، ان کے اوپر بری ان کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ اور ان کی ماں سیدہ عائشہ کے درمیان کتنا زبردست تعلق تھا. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو سیدہ عائشہ کو برا کہتا ہے، آپ کان ایسے پکڑو یا کان ایسے پکڑو، پکڑتے تو کان ہو نا، یہاں سے سیدھے آتے یہاں سے گھوم کے آتے، در حقیقت وہ سیدہ فاطمہ کو برا کہتا ہے. در حقیقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے، کیونکہ ان کی بیٹی ہے، گرچہ سوکن کی بیٹی صحیح، باپ تو ایک ہی ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان ماں بیٹی کی محبت دیکھیے. نبی کی وفات کے بعد پوچھا تو کہا کہ اللہ کے نبی نے میرے کان میں پہلی مرتبہ کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ اسی مرض میں، اسی بیماری میں میری موت ہو جائے گی. کہا کہ میں رونے لگی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میرے دنیا سے جاتے ہی میرے گھرانے میں سب سے پہلے مجھ سے تمہاری ملاقات ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کی وفات ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا جسے آج لوگوں نے بہت بڑا بنا کر کے رکھا ہے. اور اس مسئلے کی بنیاد پر جو ہے کہہ لیجئے کہ لوگ بہت زیادہ برا بھلا جو ہے امہات المومنین کو کہا کرتے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، بعض لوگ کفر کی بھی بات کرتے ہیں. تو بڑا بہترین میرے پاس ایک جواب ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. مسئلہ تھا فدق کی زمین کا. جو باغ فدق تھا وہ تو نبی کے حصے میں تھا، اور خیبر میں جو زمین وغیرہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا اس کا، کہ اب نبی کی وفات ہو گئی تو وراثت کا کیا مسئلہ ہے؟ وراثت کا کیا مسئلہ ہے کہ نبی کی وفات ہو گئی، اب نبی کے حصے کی جو زمین تھی، وراثت عام آدمی مر جائے تو اس کے بچوں کو ملتی ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو نبی کی بیٹی کو ملنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ فاطمہ پہنچی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اچھا، بتایا جاتا ہے کہ صرف سیدہ فاطمہ پہنچی، جبکہ صحیح روایتوں میں یہ بھی ہے کہ
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے، اللہ کے نبی کے چچا، اور ایسے ہی امہات المومنین نے بھی ارادہ کیا کہ سیدنا ابو بکر کے پاس جائیں اور جا کر کے نبی کے ترکے کا سوال کریں، کیونکہ نبی کے بعد جو ان کی بیویوں کو بھی تو ملنا چاہیے، خالی بیٹی کا حصہ نہیں، نبی کی بیویوں کا بھی حصہ ہے، وہ بھی ملنا چاہیے۔ پہنچے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہنچنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق، میرے بابا کی وفات کے بعد ان کے ترکے کا جو مال ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے جیسے عام لوگوں کو ملتا ہے، کہاں ہے وہ؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اپنے بعد جو چھوڑ کر کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ترکہ نہیں ہوتا، نبی کے مال کی وراثت نہیں بنتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ہاں، نبی کے اہل خانہ اسی مال سے کھائیں گے پیئیں گے جب تک دنیا میں ہوں گے۔ جب یہ بات انہوں نے کہہ دی تو سیدہ فاطمہ نے کہا فَأَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ نے جو سنا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اقرار کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا، اور جو ہے اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی اہل بیت پر ظلم کیا گیا۔ اب میرا سوال ہے، لوگوں نے کہا کہ اس باغ کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکیاں دی اور ان کے گھر پہ آگ لے کر کے گئے، دروازہ توڑ دیا تو اس سے ان کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، بہت ساری باتیں کی لوگوں نے۔ میرا ایک مختصر سا سوال ہے، چلے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے ظلم کیے بھائی سارے لوگوں کے مطابق۔ سوال یہ کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو زمین جائیداد آنی تھی اس ظلم سے سیدنا علی نے کیوں نہیں پاک کر لیا؟ کیوں نہیں سیدنا علی نے لے کر کے آل رسول کو دے دیا؟ اگر وہ ظلم تھا، 3 لوگ ظلم کر کے گئے، سیدنا علی چوتھے آئے، انہیں تو چاہیے تھا کم سے کم لے کر کے فدق کی زمین اور خیبر کا حصہ آل رسول میں تقسیم کر دیتے۔ چلے سیدنا علی نے بھی نہیں کیا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک خلافت پر رہے، انہوں نے کیوں نہیں ایسا کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ تینوں ظالم ہیں، تو آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو یہ لوگوں کو بھٹکانا، گمراہ کرنا چھوڑنا چاہیے، صحیح کتاب و سنت پر لوگوں کو آ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ چلے اب آتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنائی کہ میری وفات کے بعد جو ہے آپ کی وفات ہوگی۔ 6 مہینے تک آپ نے دنیا میں زندگی گزاری، بیمار ہو گئیں اور بیماری کے عالم میں ہی آپ کی موت ہو گئی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق سے ناراض تھی، تو بھائی میں نے ایک نام بتایا تھا، اسماء بنت عمیس، کون تھی یہ؟ کون تھی؟ سیدہ فاطمہ جب بیمار ہوئی، شوہر سے ناراض تھی بعض لوگوں کے مطابق، تو اسی شوہر کی بیوی سیدہ اسماء بنت عمیس نے پوری بیماری میں ان کی خدمت کی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شوہر سے ناراض ہو اور بیوی سے خدمت لیتی رہیں؟ کہتی ہیں سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ ان کے گھرانوں میں آپس میں کتنی محبت تھی، ان کے گھرانوں میں آپس میں کتنی محبت تھی، اس سے پتہ چلتا ہے۔ ام جعفر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسماء بنت عمیس سے کہا کہ مجھے یہ چیز بہت پسند ہے، میری بہنیں غور سے سنیں ذرا، اور یہ پیغام ہر بہن تک پہنچائیے۔ کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ مجھے یہ بڑا برا لگتا ہے کہ عورت کو جنازے پر لے جایا جائے اور اس کے اوپر خالی ایک چادر ڈال دی جاتی ہے، یعنی جسم کی ساخت تو سمجھ میں آتی ہے، کتنی حیادار تھی وہ۔ آج ہمارے یہاں حیا کے نام پر
ایسے ایسے برقع اور نقاب ملتے ہیں کہ جسے دیکھ کر کے حیا کو بھی حیا آ جائے، شرم بھی شرما جائے، اور غیرت غیرت سے مر جائے. ہماری بہنوں کا یہ عالم ہے. سیکھو یار میری بہنوں، سیکھو. سیدہ فاطمہ سے حیا اور شرم سیکھو. کہتی ہے کہ مجھے یہ بالکل ناپسند ہے کہ مطلب میرے مرنے کے بعد مجھے ایسے لے جایا جائے جیسے عورتوں کو لے جایا جاتا ہے. تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جس کھاٹ پر لے جاتے اس کے دونوں طرف لکڑیاں لگا دی، ایک لمبی لکڑی لگا، اس کے اوپر سے چادر ڈال دیا، بالکل ڈولی نما کہ اب جسم نظر نہیں آتا. سیدہ فاطمہ دیکھ کر کے خوش ہو گئے اور کہا، وہیں وصیت کی کہ مجھے اسی میں لے جایا جائے. اور مجھے غسل کون دے گا؟ اسماء بنت عمیس اور سیدنا علی دیں گے غسل. یہ انہوں نے وصیت کی اور کہا کہ کسی کو میرا جسم نہ دیکھنے دیا جائے. آج عالم یہ ہے، ہمارے گھر کی کوئی عورت مر جائے پورے محلے کے مرد آ کر کے دیکھ کے جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. قبرستان میں منہ دکھائی جاتی ہے، پورے لوگ جو عورت بیچاری پوری زندگی چہرہ ڈھانپ کے رہی، قبرستان میں سارے مردوں کے سامنے اس کا چہرہ ننگا کر دیا جاتا ہے. سیدہ فاطمہ کہتی میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی میرا چہرہ بھی دیکھے مرنے کے بعد. اور ایسی وصیت تھی کہ صحابہ نے عمل کیا. سیدہ عائشہ آئیں، آ کے اپنی سوتیلی ماں سیدہ اسماء سے کہتی کہ مجھے دیکھنا ہے. کہا کہ اجازت نہیں ہے. کہا کس نے منع کیا؟ کہا سیدہ فاطمہ نے وصیت کی ہے اس بات کی کہ انہیں کوئی نہ دیکھے، کوئی عورت بھی نہ دیکھے. گئی جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ابھی خلیفہ ان سے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے. سیدنا ابو بکر آئے، آ کر کے پوچھا سیدنا علی سے ساری باتیں، تو بتایا یہ گیا کہ سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ ان کے چہرے کو کوئی عورت بھی نہ دیکھے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ تب ان کی وصیت کو نافذ کیا جائے، کوئی نہیں دیکھے گا. یہ ایمان، یہ غیرت، یہ حیا، یہ شرم ہماری بچیوں میں کہاں مر گئی. اللہ اکبر. غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، لوگوں نے جنازہ پڑھا، لے جا کر کے انہیں اللہ اکبر رات کی تاریکی میں دفن کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد فوت ہوئیں تو اس وقت ان کی عمر جو ہے امام ذہبی کے مطابق، صحیح قول کے مطابق جو ہے 24 سال کی عمر تھی. انہیں غسل، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی نماز جنازہ جو ہے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور بعض روایتوں میں کہ سیدنا علی نے پڑھائی. اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر وہ اپنے پیچھے اپنی اولادوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی. یہ بطول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں نے مختصراً بیان کی ہے. بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری بچیوں کی بھی سیرت سیدہ فاطمہ کی طرح بنا دے. اللہ تعالی ہماری بچیوں کی بھی سیرت سیدہ فاطمہ کی طرح بنا دے. اللہ ہماری بچیوں کو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہر قسم کے غلو سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کمی سے پاک ہو. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق تمام اہل بیت اور تمام صحابہ صحابیات رضی اللہ عنہن وارضہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ باتیں تھیں جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں کو قبول کرے اور سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آپ تمام سامعین و سامعات کو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.